اللہ الرحمن الرحیم 19واں پارہ وقال الذین تسزوا سورۃ الفرقان۔ منکرین حق بڑے گھمنڈ اور استکبار سے کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے کہ انہیں دیکھ کر ہم دعوت حق تسلیم کر لیتے، یا پروردگار خود ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا۔ ہاں یہ سرکش لوگ فرشتوں کو ضرور دیکھیں گے، لیکن اس وقت جب کہ کوچ کا بگل بچ چکا ہوگا، جب کہ ان کی شامت پکارے گی، اس وقت وہ چیخ پکار کریں گے۔ ان کے فخر و مباحث سے بھرپور سارے کارناموں کو ہم مشت غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ جب فرشتوں کے دل اتریں گے، اس روز حقیقی بادشاہی صرف اللہ کی ہوگی۔ وہ شدید عذاب والے دن ظالم انسان اپنا ہاتھ چبا چبا کر کہے گا، کاش میں نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اسی کے بہکانے میں آ کر میں نے اللہ کی یہی نصیحت نہ مانی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا ثابت ہوا، اور ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ لوگوں نے اس قرآن کا مذاق اڑایا تھا۔ قرآن حکیم کو وقت واحد میں اس لیے نہیں اتارا گیا کہ اس کی ایک ایک بات کو اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے۔ اس کو ایک خاص ترتیب سے الگ الگ اجزاء میں اس لیے نازل کیا گیا کہ منکرین کے بے تکے عجیب و غریب سوالات کے جواب مناسب وقت پر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح علیہ السلام اور کئی دوسرے پیغمبر بھیجے۔ ان کی دعوت حق کو قوم نے نہ مانا تو ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ جو لوگ بھی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ کے بنائے ہوئے قانون کی روح سے چیزوں کا سایہ پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ اسی رب قدیر نے رات کو تمہاری لباس، نیند کو باعث سکون اور دن کو اٹھنے بیٹھنے کا وقت بنایا۔ وہی بارش کے آنے سے پہلے اپنی رحمت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو چلاتا ہے۔ جب آسمان سے پاک اور شفاف پانی برستا ہے تو مردہ پڑے ہوئے علاقے اثر نو زندگی پاتے ہیں۔ بہت سے جانور اور انسان اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ کرشمہ احساس قدرت اپنے ان جلووں کو نگاہوں کے سامنے بار بار پیش کرتی ہے تاکہ لوگ سبق حاصل کر سکیں، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہی بن کر رہ جاتے ہیں۔ خالق و ارض و سماء کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ کھارے پانی اور میٹھے پانی کے سمندروں کو آپس میں کچھ اس طرح ملا دیتا ہے کہ یہ دونوں طرح کے پانی باہم ملنے کے باوجود دور تک اپنی انفرادیت برقرار رکھتے ہیں۔ اسی نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور اس سے ماں باپ اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ دعوت حق دینے کی کوئی اجرت طلب کریں۔ ان کی اجرت ہو سکتی ہے تو بس یہی ہے کہ کوئی گنگشتہ راہ صراط مستقیم پر قائم ہو جائے۔ خدا پر بھروسہ رکھو، جو زندہ پائندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آتی، اس کی تسبیح کیے جاؤ۔ رحمان کے بندے زمین پر شریفانہ چال چلتے ہیں، جاہلوں سے الجھے بغیر ہی دور سے انہیں خدا حافظ کہتے ہیں۔ پروردگار کے آگے سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جہنم سے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، سدا اپنے اہل خانہ کی بھلائی کی دعا مانگتے ہیں۔ ان کو صبر کا پھل ملے گا، سلام و تحیات سے جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا، وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ الشورى جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ظالم و جاور فرعون کے پاس جائیں اور اسے ڈرائیں، تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میری زبان روانی سے نہیں چلتی، مزید برآں وہاں مجھ پر ایک الزام بھی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ میرے بجائے ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیج دیا جائے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، تم دونوں کو وہاں جانا ہوگا، وہاں جا کر اپنے رسول ہونے کا اعلان کرو اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرا دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون نے اپنے احسانات کو یاد دلاتے ہوئے کہا، موسیٰ تم کو ہم نے بچپن میں پالا تھا اور تم نے کئی سال تک ہمارے ہاں زندگی بسر کی۔ حضرت موسیٰ نے برجستہ جواب دیا، اس میں تیرے احسان کی کیا بات تھی؟ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنا لیا تھا اور ان کے ہاں ہونے والے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ میری ماں نے مجھے صندوق میں ڈال کر اس لیے دریا میں بہا دیا کہ لڑکا ہونے کی وجہ سے کہیں میں قتل نہ کر دیا جاؤں۔ اگر تیرے قلمرو بین ایسے ظالم حکم نافذ نہ ہونے دیتے، نافذ نہ ہونا ہوتا تو بجائے تیرے محل کے
اپنے گھر پر ہی پرورش پاتا۔ فرعون نے پوچھا ہے موسیٰ یہ رب العالمین کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا پالنہار۔ فرعون نے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے ان پر بھپتی کستے ہوئے کہا مجھے تو یہ شخص پاگل معلوم ہوتا ہے۔ پھر انہیں دھمکی دی کہ ان کے اعلان توحید کی بنا پر انہیں جیل بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے جادوگر اور موسیٰ کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا جس میں عصائے موسیٰ نے خوفناک دہے کی شکل میں جادوگروں کے سارے کرشموں کو ہڑپ کر لیا، اور ایک تاریک رات میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سارے خاندان اور سارے افراد کو لے کر چل نکلے۔ جو ہی فرعون کو اس کی اطلاع ملی وہ اپنی فوج سرداروں شہزادوں کو لے کر بنی اسرائیل کے اس قافلے کا تعاقب کرنے لگا۔ بنی اسرائیل کا کارواں آگے ہی آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ ایک ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے ساحل تک پہنچ گیا۔ اب آگے راستہ مسدود نظر آتا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر جلاد چرا رہا تھا۔ ناگا خدوس کا پروان آتا ہے اور موسیٰ اپنے رنگ روز عصا کو سمندر پر مار دیتے ہیں۔ اچانک پہاڑ جیسی بلند موجیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر آمد و رفت کے قابل ایک راستہ سینے بحروبر بنا دیتی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا عظیم کاروان بآسانی سمندر پار کر گیا۔ پیچھے سے آنے والے فرعون نے بھی اسی معجزہ نما راستے پر آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ فرعون اس کے بڑے بڑے جگاداری سردار اور اس کے بے پناہ فوج سب کے سب پھٹے ہوئے سمندر کو تیزی سے عبور کر رہے تھے کہ خالق بحروبر نے سمندر کو مل جانے کا حکم دے دیا اور سرکش و مغرور فرعون اپنے لشکر سمیت غضبناک سمندروں کے لہر میں ڈوب گیا۔ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بڑے بڑے افراد سے پوچھا تم جن کی پرستش کرتے ہو وہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ کیا تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ معبود کبھی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے مگر ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا ہے۔ لایانی جواب پر حضرت ابراہیم نے نعرہ توحید بلند کرتے ہوئے فرمایا یہ سارے بت اور یہ سارے باطل معبود میرے دشمن ہیں۔ میرا رب تو وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی کھلاتا ہے، اگر بیمار ہو جاؤں تو وہی صحت بخشتا ہے اور مرنے کے بعد وہی زندگی عطا کرتا ہے۔ پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے پروردگار مجھے صالحین کے گروہوں میں شامل فرما، آنے والی نسلوں میں مجھے سچی ناموری عطا فرما اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جبکہ ساری نسل انسانی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ معجزہ اور نشانی کے بار بار مطالبے پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نوح علیہ السلام کی بھری پوری کشتی میں سوار ہو کر بچ جانے والے اور تمام مکذبین کے سیلاب بلا میں غرق ہونے والے کی تاریخی سرگزشت میں اللہ کی نشانی ہے۔ اظہار تفاخر کے لیے فلک بوز عمارتیں بنانے والی جابر قوم عاد ہلاکت میں اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کرنے والی قوم صالح کا عبرتناک انجام اللہ کی نشانی ہے۔ امرت پسید پر نکیر کرنے والی شرم و حیا اور اخلاق کے سارے حدود کو پامال کر کے زلزلے عظیم میں برباد ہونے والی قوم لوط اور زوج لوط میں بھی اللہ کی نشانی ہے۔ شعیب کی دردمندانہ نصیحت پر کان نہ دھرنا، ناپ تول میں کمی کرنے والے اصحاب ایکا کے یوم ذلہ کے عذاب میں اللہ کی نشانی ہے، لیکن اہل جہان کی اکثریت ان نشانیوں سے منہ موڑتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تاریخ کا ورق ورق ایک نشانی ہے۔ ان آیات کو آیات ترجیح بار بار دہرائی جانے والی آیات کہا جاتا ہے۔ آیات نمبر 8 اور 9 کو ہر تاریخی سرگزشت کے بعد 8 بار دہرایا گیا۔ تمام جہانوں کے پروردگار نے یہ قرآن مجید نازل کیا، اس کی زبان عربی ہے، اس میں جو پیام دیا گیا وہ پچھلی کتب آسمانی میں موجود ہے۔ اس حقیقت سے بنی اسرائیل کے علماء اچھی طرح واقف ہیں۔ ایسے اعلیٰ اور رفع تعلیمات کو لے کر شیاطین نہیں اترا کرتے۔ جب یہ کلام ربانی لے کر حضرت جبرائیل اتر رہے تھے تو شیاطین کو آسمانوں کے قریب بھی پھٹکنے نہ دیا۔ لیکن سن لو کہ بعض لوگوں پر شیاطین بھی اترتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بدکار، جھوٹے اور جعلساز ہوتے ہیں۔ شیاطین سنی سنائی اور بے اصل باتیں ایسے لوگوں کے کانوں میں پھونکتے ہیں۔ بس اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکارو ورنہ عذاب بھگتو گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اہل ایمان کے ساتھ تواضع کا سلوک روا رکھو اور ہمیشہ زبردست اور رحم کرنے والے پروردگار پر توکل کرو۔ منکرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام دھرتے کہ آپ شاعر ہیں، اس الزام کو دور رد کرتے ہوئے ارشاد واری ہوتا ہے کہ شاعر تو وہ ہوتے ہیں جو فکر و خیال کی ہر وادی میں بھٹکتے
بھٹکتے پھرتے ہیں، اپنے اشعار میں وہ باتیں کہتے ہیں جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے۔ ان شعراء کے مداح بھی بہکے ہوئے اور پریشان خیال لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ البتہ وہ شاعر اس سے مستثنی ہیں جو ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوں، اور جب ظلم کا بدلہ لیں تو برابر ہی کا ہی بدلہ لینے والے ہوں۔ سورۃ النمل یہ قرآن مقدس کی آیات جلیلہ ہیں، ان میں اہل ایمان کے لیے ہدایت کا سامان اور اخروی فضل و فلاح کی بشارت ہے۔ منکرین آخرت کی نظروں میں ان کے اپنے اعمال بڑے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اسی لیے وہ گمگشتہ راہ ہیں، اسی لیے وہ سراسر خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو بہت سی مومنوں پر بزرگی عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان پر اپنا ایک خاص فضل یہ فرمایا تھا کہ وہ پرندوں کی بولی کا مطلب سمجھتے تھے۔ جنوں انسانوں پرندوں کا عظیم منظم لشکر ان کے تصرف میں تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان اپنے پورے کر و فر کے ساتھ زبردست لشکر کے جلو میں کوچ کر رہے تھے کہ ایک خیزی چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو سلیمان کا عظیم لشکر ہماری وادی میں داخل ہو رہا ہے، تیزی سے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں بے قبری میں وہ تمہیں کچل کر نہ رکھ دے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان کے چہرے پر تبسم کی کرنیں پھوٹی اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، پروردگار مجھے اپنے آپ پر قابو عطا فرما، میں تیرے بے پایاں احسانات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک پرندے ہدہد نے حضرت سلیمان کو یہ اطلاع دی کہ سبا کے ملک میں ایک ملکہ حکمران ہے، وہاں ہر طرف خوشحالی کا دورہ ہے، ملکہ کا تخت بڑا شاندار، بڑا زرنگار اور آبدار ہے، اس ملک کے باشندے مشرک ہیں، خدا واحد کے بجائے چڑھتے سورج کے پجاری ہیں۔ یہ خبر پا کر حضرت سلیمان نے ہدہد کے ذریعے ملکہ سبا کے ہاں خط بھیجا، جس میں انہوں نے اسے دعوتیں دی اور کہا کہ اسلام قبول کر کے ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ سبا نے اہل دربار سے مشاورت کے بعد طے کیا کہ حضرت سلیمان سے تصادم کے بجائے مصالحت اور دوستی کی رائے اختیار کی جائے۔ چنانچہ بیج بہا طائف ہدیہ سلیمانی خدمت میں روانہ کیے، لیکن پرشکر سلیمان نے یہ سب واپس کرتے ہوئے کہلوایا، ہمیں مال و زر کی ترغیب نہ دو، مالک الملک نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے، اے سفیرو جاؤ اور تمہاری ملکہ کو سنا دو کہ ہم ایک ناقابل تسخیر لشکر کے ساتھ ان کے ملک پر چڑھائی کریں گے اور تمام مشرکین و منکرین کو ذلیل و خوار کر کے ملک بدر کر دیں گے۔ ملکہ سبا کی سفارت بے نیلام ارام واپس ہو گئی۔ ادھر حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو آزمانے اور اس پر اپنی سیادت کا سکہ بٹھانے کے لیے اس کا زرنگار تخت لے آنے کا حکم دیا۔ ایک خوی ہے کہ جن نے اس مہم کو سر کرنے کا پیش کرتے ہوئے کہا، اے سلیمان قبل اس کے کہ تم اپنی جگہ سے اٹھو میں اس تخت کو تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ ایک اور اہل دربار جسے اللہ سبحانہ نے علم سے نوازا تھا بول اٹھا، میں اس تخت کو اس قوی ہیکل جن مقابل میں چشم و زن میں لا سکتا ہوں۔ اور پھر صاحب علم درباری نے چشم و زن میں ملکہ کا سبت تخت لا کر حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت سلیمان کی زبان پر بے ساختہ یوں زمزمہ پرواز ہوئی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ اور پھر ملکہ سبا بنفس نفیس بے قیمت زر و جواہر اور تحائف کے ساتھ دربار سلیمانی میں حاضر ہو گئی۔ حضرت سلیمان اسلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت شاہی ایسا ہی ہے؟ ملکہ حیرت و استجاب میں ڈوب گئی اور بولی، ارے یہ تو گویا وہی ہے۔ پھر اس نے سلیمانی شان و شکوے کے سامنے نہ صرف سر اطاعت خم کیا بلکہ پروردگار عالم پر ایمان بھی لے آئی۔ جب وہ سلیمان کے شاندار محل میں داخل ہوئی تو اسے سامنے پانی کا ایک حوض نظر آیا جس میں پانی کی نرم نرم موجیں جیسے رقص کر رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی تو اپنے پائیں اٹھا لیے تاکہ اس کا قیمتی لباس بھیگنے نہ پائے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ نہیں، پائیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ پانی کا حوض نہیں ہے بلکہ یہ تو شیشے کا شفاف فرج ہے۔ ملکہ سبا پکار اٹھی، نظر آنے والے سورج کو ہی خدا سمجھ کر اس کی پرستش کر کے میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، اب میں سارے جہانوں کے پروردگار کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے زیبا ہیں اور سلام ہے ان کے بندوں پر جنہیں بزرگی عطا کی گئی ہے۔